الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 244 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وقاتلو، اور لڑو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ۔ سبیل لغوی طور پر اس رستے کو کہتے ہیں جس پر آسانی سے چلا جا سکے، اور سبیل کی نسبت اسم جلالت اللہ رب العالمین کے اسم گرامی کی طرف کی گئی، تو اس اضافت اور اس ترتیب کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا رستہ وہی رستہ ہوتا ہے جس پر چلنا انسان کے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ مالک کریم اس رستے پر چلنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہاں سبیل اللہ سے مراد تمام عبادات بھی ہیں اور شریعت کے تمام احکام بھی ہیں، اور انہی پر چلنے والا یعنی عبادات پر عمل کرنے والا اور احکام شریعہ پر عمل کرنے والا ہی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور اسی کو وصال الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ، جہاد کرو، لڑو، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں ان کی حفاظت کرو، اور اگر ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جہاد کرو، اور جان بھی لٹانا پڑے تو گریز نہ کرو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا ان میں سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا یہ فرض ہوتا ہے، اور یہاں فی سبیل اللہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ عبادات اور احکام شرعیہ کی حفاظت کرو، ان پر عمل کرو، اور جو اس کے سامنے رکاوٹ آئے اس کو دور کرنے کے لیے جہاد کرو۔ احکام الہیہ پر عمل کرنا اور عبادات پر عمل کرنا یہ بھی چونکہ اللہ ہی کی راہ میں چلنا ہوتا ہے، اس لیے جہاد کی فرضیت ان کی حفاظت کے لیے ہے، تو جہاد بھی فرض ہے، عبادات اور احکام پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عبادات چونکہ مختلف اقسام کی ہیں اور احکام کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا کچھ عبادات یا احکام فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، کچھ مستحب ہوتے ہیں، ان سب کو اپنے اپنے درجے میں رکھنا یہ بھی لازم، یعنی فرض کو فرض سمجھنا، واجب کو واجب سمجھنا، سنت کو سنت اور مستحب کو مستحب جاننا یہ بھی لازم ہے، اور جس درجے کی جو عبادت یا حکم ہو اسی درجے میں اس کی حفاظت بھی لازم ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بندہ مثلا نماز پنجگانہ کے لیے اذان سے روکے تو اذان یہ چونکہ حکم بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس کی حفاظت فرض ہے۔ اگر کوئی اذان سے روکتا ہے یا اقامت سے روکتا ہے تو اس سے لڑنا گویا فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی صاحب استطاعت پر لازم ہوتی ہے، اور عقیقہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ شریعت کے معاملات ہیں جو درجہ عبادت میں ہیں، اس لیے اگر کوئی قربانی سے روکے یا سنت عقیقہ سے روکے تو اس سے لڑنا بھی فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر ہمیں
3 قسم کے جانور قربان کرنے میں اختیار دیا گیا ہے: اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ اب اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت ان میں سے کسی خاص قسم کی قربانی سے روکے تو اس سے لڑنا بھی جہاد ہوتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں ہندو گائے کی قربانی سے روکتے ہیں تو ان کی اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فی سبیل اللہ جہاد ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ جہاد کا مقصد فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد رضا الہی ہے، کلمت اللہ کی سربلندی ہے اور دین کی تقویت ہے، دین کے رستے کو صاف کرنا ہے۔ تو جہاد کا مقصد ناموری نہیں، شجاعت اور بہادری کا اظہار بھی نہیں، زمینوں پر قبضہ اور تسلط حاصل کرنا بھی نہیں، تو اپنی قوت کا اظہار کرنا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح عبادات اور احکام الہیہ کی حفاظت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جان دیتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، اس کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑا واضح ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ بھی شہید، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، اپنے دین کے احکام کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو وہ شہید تبھی ہے جب وہ مجاہد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں لڑنا اور اس میں مارا جانا یہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے۔ جس طرح عبادات اور احکام کی حفاظت میں لڑنا جہاد ہے، اسی طرح اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اہل و عیال کے لیے لڑنا اور ان سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔